الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين البقرہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف المقطعات ہیں. ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. پھر اس میں علماء کو مختلف اقوال ہیں کہ اس کے اصل معنی کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ عاجز کرنے کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو کہ عربی زبان جانتے ہی ہیں، جو عربی کلام شاعری کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، نثر کے اعتبار سے اس میں مہارت بھی رکھتے ہیں، یہ اسی زبان کے جو ہیں کلمات ہیں، اسی زبان کے حروف ہیں. تو تم اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس جیسا قرآن کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ کلمات انسان کو عاجز، اس کی عاجزی کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ وہی الفابیٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جیسا کلام جو ہے وہ انسان نہیں پیدا کر سکتا. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک نہیں. ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے. جب انسان کو کبھی کسی طرح کا کوئی شک محسوس ہو دین کے اعتبار سے کہ یہ معاملہ اس طرح کیوں ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. جو شک ہے وہ کس میں ہے؟ وہ میری انڈرسٹینڈنگ میں ہو سکتا ہے، میرے فہم میں ہو سکتا ہے، میری سوچ میں ہو سکتا ہے، میری خواہشات میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ان متقین کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. پہلا ہی کرائٹیریا غیب پر ایمان لانا. اگر انسان کا تقاضا ہو کہ میں ظاہریت پہ ایمان لے رہا ہوں، کہ میں جس چیز پر مجھ سے ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ چیز مجھے ظاہراً دکھ جائے، مشاہدے میں آ جائے، میری حواس خمسہ کے سامنے آ جائے، تو یہ پھر ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین جو ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور ان کے ایمان میں جو ہے وہ شامل کیا ہوگا؟ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اور یہ مہینہ ان چیزوں کا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات کرے. رات کا قیام ہو گیا، دن کی نمازیں ہو گئی، اور انفاق کا بھی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. والذین یؤمنون، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یوقنون یقین رکھتے ہیں. اور جب انسان کو یقین ہو کہ اس نے آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی دینی ہے، تو اس کی زندگی گزرتی ہے ایک الگ طریقے سے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں نے کسی کو جواب نہیں دینا. اب دیکھیں دنیا میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آپ دیکھیں بادشاہ گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے، جن کو پتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کسی نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح کے ظلم کھائے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا کہ انسان کو یاد دلا دیا کہ آخرت میں اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں آ کے تم نے جو ہے مجھے ہر ایک چیز کا جو ہے وہ جواب دینا ہے. تو اپنی زندگی کو گزارو ایسے کہ تمہیں اس چیز کا یقین ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، دکھا کے ہو یا چھپ کے ہو، ایک ایک چیز میرا رب جانتا بھی ہے اور اس کو مجھے جواب بھی دینا ہے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علی ہدی، جو کہ ہدایت پر ہیں. اور ایسی ویسی ہدایت نہیں، بلکہ یہ ہدایت کیسی ہے؟ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. یہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب ایک ہے انسان کا اپنا کامیابی کا کرائٹیریا، جس کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو کامیاب سمجھتا ہے. اور ایک ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا فلاح کا کرائٹیریا دیتا ہے. ہم دیکھتے رہے وقتاً فوقتاً کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو کامیابی کے ساتھ منسلک کیا ہے، کن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے. اور پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ہم اس فلاح کے کرائٹیریا پر پوری اترتے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو انذار کریں، ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں.
لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور اس کے پھر مختلف وجوہات ہیں جو کہ آگے چل کے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ ان کو صحیح بات بتائیں یا نہ بتائیں، وہ اپنے کفر پر جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان بتائے نہ، مسلمان نیکی کی تبلیغ نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پریشان کرتی تھی کہ میں لوگوں کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو حق اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ان کی زندگی بھی بہتر کر رہا ہوں، ان کی آخرت بھی بہتر کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ اور آج کل یہی معاملہ ہم اپنے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا سوال آتا ہے کہ یار ہم جو دعوت دے رہے ہیں دین کی، یہ تو حق بات ہے، تو لوگ کیوں اس طرف نہیں آتے؟ اور کبھی کبھی ریورس کیا ہوتا ہے کہ اپنی دعوت میں شک ہونے لگتا ہے کہ شاید جو ہے میری دعوت صحیح نہیں، جو اوپر کی دعوت دینے والے ہیں، جو دنیا کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے کتنے فالوورز ہیں؟ آپ دیکھیں عام مشاہدے میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے، مختلف طریقوں سے دیکھنے، ایک کانسرٹ ہوتا ہے فارم بھر جاتی ہے، کوئی دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ گرے چنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان کو شک ہوتا ہے کہ یار میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ کہیں غلط تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان کی کفر کا، ان کے فسق کا جو ہے آپ کے ڈرانے نہ ڈرانے سے تعلق نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کریں، لیکن وہ جس چیز پر قائم ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور ان میں سے پھر ایک معاملہ کیا ہے جب وہ اپنے اوپر پر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں، حق آنے کے باوجود اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر بھی، وعلی سمعہم، اور ان کے سمع پر، سننے پر بھی، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک پردہ آ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، ایک عظیم عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں تو وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر پڑتا ہے کہ ان کو حق نہیں دکھائی دیتا، ان کے کانوں پر پڑتا ہے کہ ان کو حق بات اگر آتی بھی ہے تو وہ اس کو سن نہیں پاتے، ان کا دل متاثر نہیں ہوتا اس سے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے کہ ان کو حق معاملہ دکھ بھی رہا ہوگا تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر، لیکن اللہ تعالیٰ واضح کیا کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے جو ہے ایک عظیم عذاب ہوگا۔ یہاں پہ ہم انشاءاللہ کچھ طریقے سے روکتے ہیں، نماز عصر جو ہے وہ 4:20 پہ ہے ہمارے۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، اور لوگوں میں سے ہیں، من یقول، جو کہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وما یخدعون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو ان کے مرض کے اعتبار سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد کفار کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پہ جو ہے ایک تیسری قوم کا ذکر کیا جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں حقیقتاً، یعنی منافقین۔ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں تم فساد مت کرو، قالوا، تو وہ جواباً کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن مصلحون، ہم تو ہے ہی اصلاح کرنے والے، ہم تو ہے ہی فلاح کے کام کرنے والے، ہم تو ہے ہی اچھائی کے کام کرنے والے۔ ظاہری طور پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اصل میں جو ہے اچھائی کا کام کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں،
دنیا میں فساد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ حقیقت میں وہ فساد کر رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر کیا کرتے ہیں کہ اصل نیکی کا کام تو اصل ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، اصل فساد کرنے والے تو ہیں ہی یہ ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگوں سے مراد کون؟ اس وقت صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جس طرح ایمان لائے، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ، تو قولوا، وہ جواباً کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کے دل کا جو بغض تھا اور عداوت تھی صحابہ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، وہ ان مواقع پہ ظاہر ہو جاتی تھی کہ جب ان کو کہا جائے کہ آپ اس طرح کے ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، اصل بیوقوف تو یہی ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا کیا پرسیپشن ہے اپنے بارے میں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا بتا۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں تو اصل اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو بہت کامل ایمان والا ہوں، لیکن اللہ اگر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اصل فساد کرنے والے تم ہو، یا اصل بیوقوف تم ہو، تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اختیار کر لے کہ میرے رب کی بات زیادہ سچی ہوگی یا میری بات زیادہ سچی ہوگی۔ یہ جو علامات ہیں کہ انسان کو اگر اپنے دل میں دوسرے ایمان والوں کے لیے محبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جو دینی شعائر ہے ان سے ایک طرح کا بغض محسوس ہوتا ہے، یہ پردہ کیوں کرتے ہیں، یہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، یہ ٹخنوں سے اوپر کیوں کپڑے رکھتے ہیں، یہ کیا ہر وقت نماز نماز کرتے رہتے ہیں، اور بھی کام ہوتے ہیں، یہ کیا دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل تو کامیابی دیکھیں دنیا میں ہوتی ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں نے کیا حاصل کیا، کون سی ترقی کی؟ جس کے دل میں اس طرح کا بغض اور عداوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، الا انہم هم السفہاء، اصل بیوقوف یہی، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کے اعمال میں ایک اور عمل کیا ہوتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لقو، لقاء ملاقات، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ایمان لاتے ہیں، قالوا آمنا، تو ان کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، تو کیا کہتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم شیاطین کے ساتھ ہیں، انما نحن، بے شک ہم جو ہیں، مستہزئون، ان ایمان والوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو صرف ظاہری طور پہ دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں حقیقی طور پہ تو ہم تمہارے کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اللہ یستہزئ بہم، حقیقتاً تو اللہ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، وہ جو بغاوت اور سرکشی کر رہے ہیں، اللہ اس میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعمہون، اور وہ لوگ جو ہیں اپنی اس سرکشی میں جو ہے وہ حیران تھے، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی چیز پر قابض ہیں، ہم کسی چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تو سارا ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ان کو جو دنیا میں حقیقت دکھتی ہے اصل تو وہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا، دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں یہ بہت جانتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو کہ حقیقی معاملہ ہے اس اعتبار سے ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، جنہوں نے خرید لی ہے الضلالۃ بالہدیٰ، گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دے گی تجارتہم، ان کی تجارت ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ جو ہے ہدایت پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ بیوقوفی کی بات کیا ہے کہ انسان کے پاس خیر ہو اور وہ اس خیر کو ادنا سے کمپیئر کرے یا اس سے چینج کرنا چاہے۔ ایک شخص کے پاس، مثال کے طور پہ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس مکان ہو اور وہ دوسرے شخص کو کہا بھائی تم یہ مکان رکھ لو اور مجھے کچھ کپڑے دے دو، تو اس کے جاننے والے کیا کہیں گے بھائی ایسا کام نہ کرو، تمہارے پاس ایک قیمتی چیز ہے، ایک زیادہ ویلیوبل چیز ہے، تو اس ویلیوبل چیز کو کیسے چھوڑ کے ایک ادنا چیز کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید، نبی آ کے ان کو ہدایت کی باتیں سکھا رہے ہیں، صحابہ ان کے سامنے اس ہدایت پر عمل کر کے بتا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں بھی جو ہے ان کے اعتبار سے کامیابی کے بھی وعدے کیے تھے
کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گمراہی کو پریفر کیا۔ مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی، اس شخص کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ کو بھڑکایا، آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب روشن ہو گئی، ما حولہ، اس کے ارد گرد جو ساری چیزیں تھیں وہ روشن ہو گئی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو ہی لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ بالکل دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی انسان کے ارد گرد روشنی ہے لیکن انسان کو نہیں دکھتا، اور یہی معاملہ، اس سے خطرناک معاملہ بلکہ آخرت میں ہوگا، کہ وہ جو کہ انکاری ہوں گے، جو کہ منافق ہوں گے، آخرت میں ان کو جب نور کی ضرورت ہوگی تو وہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ مومنین کے پاس آئیں گے اور ان سے نور کا مطالبہ کریں گے، حالانکہ اس نور کی جو وجوہات تھی، جو اسباب تھی، ان کے پاس بھی دنیا میں اتنی تھی، لیکن انہوں نے خود کیا اختیار کیا کہ انہوں نے اس نور کو ٹھکرا دیا۔ تو جب اس نور کو انہوں نے ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ توفیق ہی لے لی، اور اللہ نے ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا۔ سمن، اب وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اب وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ نہیں لوٹے۔ یہ بہرا پن یا گونگا پن یا اندھا پن دنیاوی اعتبار سے نہیں، آپ دیکھیں ہر کافر یا منافق شخص جو ہو وہ بہرا گمراہ ہوگا یا اندھا گمراہ ہوگا، بلکہ وہ معاملات جو کہ حقیقتاً انسان کو میٹر کرنے چاہیے، وہ بصارت جو کہ انسان کو حقیقتاً دکھنی چاہیے، یعنی جس سے اس نے دنیا کو دیکھنا ہے۔ ایک دنیاوی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ اس میں اپنا دنیاوی مفاد ڈھونڈتا ہے کہ اس سے میں دنیا میں کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ایک ایمان والا جب دنیا کی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے رب اور اپنی آخرت سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ معاملہ مجھے میرے رب کے کیسے قریب کر سکتا ہے یا کیسے دور کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہو دنیا میں مجھے اچھا لگ رہا ہو، لیکن پتہ چلے کہ اس سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں، تو وہ کس طرح میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا پھر آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں کئی طرح کے اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور گرج بھی ہے، وبرق، اور چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم، کیا کرتے ہیں یہ، ڈال دیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، یہ جو زور کی آواز آ رہی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت، کے کہیں ان کو موت واقع نہ ہو جائے، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ بارش آ رہی ہے آسمان سے، بارش خیر کی علامت ہوتی ہے عام طور پہ، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے جو نازل کیا ہے اس کو خیر کے ساتھ مختلف طریقے سے تشریح دی ہے۔ تو حقیقتاً تو یہ خیر آیا، لیکن اس میں کچھ گرج اور چمک ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کرتے، آزماتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایمان، خاص کر جو شروع میں ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت، ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، اور قرآن میں اور بھی مواقع آئیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات بیان کریں گے کہ کیا تم نے صرف یہ گمان کر لیا کہ تم نے صرف زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ یہ ایمان تو وہ ہے جس کے راستے پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں۔ بس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک آزمائش کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، مثال کے طور پہ کوئی شخص حرام کا کام کرتا ہو اور وہ اللہ کے لیے اس حرام کے کام کو چھوڑے، اب اس کی جو آمدنی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، حرام میں اس کو بہت فائدہ لگ رہا تھا، اب اس نے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑا، اب آمدنی کم ہو گئی، اب اس کو فیملی کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، کہاں ہمارے خرچے پورے کریں، ویکیشنز پہ لے جائیں، ہمیں یہ کھانے کو چاہیے، یہ شاپنگ کو چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، اس شخص کا ایمان ڈگمگاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، میں نے تو اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑا تھا، اور توقع اور امید کیا ہوتی ہے یا خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس حرام کو چھوڑنے کا بدلہ مجھے کہاں ملے، فوراً دنیا میں مل جائے، کہ جتنا میں پہلے حرام سے کماتا تھا اس سے زیادہ میں دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوگا، اس ایمان کے راستے پہ کچھ آزمائشیں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا اپنے بندوں کو، ٹیسٹ کرے گا اپنے بندوں کو، اور حقیقتاً کامیاب وہ ہوں گے جو ان آزمائشوں سے کامیاب ہو کے گزریں گے، اور جو ان آزمائشوں میں گر جاتے ہیں
ہمت توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، جب ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین سے ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشوا فیہ، اس کے راستے پہ چلتے ہیں. جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ دین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب اندھیرا آتا ہے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب آزمائش آتی ہے، جب تھوڑی مشکل کا وقت آتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی اتنا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ ہم سے تقاضا نہ کریں. میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا سوچ. اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ دین کے راستے میں ایسا نہیں ہوتا. جب انسان، مسلم کا جو ورڈ ہے، سبمٹ کرنا ہے اپنا آپ کو. اب اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو مال دے کے آزمائے یا مال لے کے آزمائے، اولاد دے کے آزمائے اولاد لے کے آزمائے، صحت دے کے آزمائے یا بیماری دے کے آزمائے، اس کی مرضی ہے. لیکن جب اس کے راستے پہ چلے ہو تو پھر اسی کے طریقے سے چلنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ ان کی سمع کو، ان کی سماعت کو، ان کی سننے کی استطاعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو لے جاتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انسان کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ یہ معاملات میری وجہ سے ہوتے ہیں یا میں خود کچھ کرتا ہوں. جس شخص کو قرآن کو سننے میں لذت آتی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لذت محسوس ہو رہی ہے. جس شخص کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے لیے نماز آسان ہے. یہ حقیقتاً صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے. وہی زندگی میرا پڑوسی بھی گزار رہا ہے لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی. وہی قرآن دوسرے بھی سنتے ہیں لیکن ان کو کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی. تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کام میں خود کرتا ہوں، بلکہ کیا کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو میرا اترانا کسی چیز سے بڑھتا نہیں ہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے جو خیر مل رہی ہے اس سے میں شکر کروں اور اس میں بڑھنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا رہوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، کون سا رب؟ وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور نہ صرف تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم اللہ کا خوف اختیار کر سکو. یعنی رب کی تعریف میں کیا چیز شامل ہوگی کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا اور اسی کی عبادت کریں. اپنے آپ کو اسی ذات کے سامنے جھکانا ہے جس نے حقیقت ہمیں تخلیق کیا ہے، انسانوں کے سامنے نہیں جھکانا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے سامنے یا تو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں یا پھر اپنے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے حق کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے صحیح لگے گا وہ صحیح ہوگا، جو مجھے صحیح لگے گا میں اس کی پیروی کروں گا، جس طرح میں معاملات کو چاہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے. یا پھر کسی دوسرے کے سامنے کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے بڑے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، انہوں نے جو بات کہہ دی اسی کا ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو. تمہارے سارے معاملات، تمہاری آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک، تمہارے جو روزمرہ کے تمام معاملات ہوں اس میں نیت صرف اور صرف تمہاری یہ ہو کہ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور طریقہ تمہارا وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. اور وہ رب کون ہے؟ الذی، وہ، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی نازل کیا، فاخرج به، اور اس کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا، بس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کسی بھی طرح کے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. اس زمین کو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایسے بنا دیتا کہ اس پہ چلنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. یہ آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، کتنی چیزوں کو تمہیں پروٹیکٹ کر کے رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ بناتا، تمہیں ہر ادھر ادھر کی چیز جو ہے نقصان پہنچا سکتی تھی. پھر تمہارے ہاتھ میں بیج ہوتا ہے، تم اس کو زمین میں ڈالتے ہو، اس سے تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو پھر اس اللہ کے حکم سے اس کو زمین سے نکالتی ہے. پودا بڑا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، پھر پھل بنتا ہے اور اس پھل کو تم کھاتے ہو.
کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بیج خود بوئے اور پھر اس کے بیج بونے کے لے سے پھل کو حاصل کر کے تمام اسٹیجز کے بارے میں کہہ سکے کہ میں نے کچھ کیا؟ انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے کام اس نے تمہارے لیے کیے ہیں، تمہارے لیے کیے، لکم تمہارے لیے کیے. یہ دنیا جو ہے بنائی ہے اصلا تمہارے لیے، لیکن تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ تم اپنی زندگی ایسے گزار لو جیسے تم دنیا کی خدمت کرنے کے لیے. ایسا معاملہ نہیں ہے. تمہیں اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور زمین کو بنایا ہے تمہارے لیے. تم اس رب کی عبادت میں مشغول رہو اور وہ اپنے نظام کو تمہارے لیے تابع کرتا رہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، جب اس رب نے تمہارے ساتھ معاملات کیے ہیں تو تم کیسے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تم کیسے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکاتے ہو؟ تم کیسے حقیقتاً کسی اور سے تقاضا کرتے ہو، کسی اور سے دعا کرتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی بھی طرح کے شک میں، مما نزلنا، اس بارے میں جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر. اگر تمہیں کسی بھی طرح کا شک ہے اس قرآن کے بارے میں یا وہ احادیث جو ہم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، کسی بھی طرح کے بارے میں شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس کلام جیسا کوئی کلام لے آؤ. وَادْعُوا، اور پکار لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس بات کو مان لو کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو آخرت میں کامیابی کی بنیاد بنے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم نہیں بنا سکتے اس قرآن جیسی ایک صورت بھی، فَاتَّقُوا، تو پھر تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، النارا، اس آگ کا، التی، وقودها الناس، جس کا ایندھن ہوں گے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے، کفار کے لیے. اس آگ سے دنیا میں ڈر جاؤ اور اپنی زندگی کو اس اعتبار سے گزارنے لگو کہ تمہیں اس آگ کے قریب بھی نہ جانا پڑے. وبشر، اور آپ بشارت دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے یا نیک اعمال کیے. کس چیز کی بشارت دیجیے ان کو؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہے جنات، باغات. اور کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہے. کلما رزقوا منها، جب بھی رزق دیا جائے گا ان کو اس میں سے، من ثمرۃ رزقا، کسی بھی طرح کا پھل رزق کے اعتبار سے ان کو رزق دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ھذا، یہ تو وہ ہے، الذی رزقنا، جو ہمیں پہلے دیا گیا، من قبل، پہلے سے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو اس کے متشابہ چیز دی گئی. اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جب جنت کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی تو کچھ مشابہت جو ان کو دنیاوی اعتبار سے دکھے گی، تو وہ کہیں گے اس طرح کی چیزیں تو ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی. یا پھر جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، جب وہ کچھ نعمتوں سے مستفید ہوں گے، ان کو جب دوسری نعمتیں پیش کی جائیں گی تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ تو وہی نعمتیں جو ابھی ہمیں دی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے ہیں کہ ان میں بہت فرق ہے. یہ متشابہ دکھنے میں یا نام میں تو کس طرح کچھ مشابہت رکھ سکتی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ برابر نہیں. قرآن میں مختلف جگہوں پہ، قرآن میں بھی، احادیث سے بھی، اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے مختلف چیزوں کے بارے میں تعارف کرا ہے. نہریں ہیں دودھ کی، پانی کی، شہد کی. اب انسان اگر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ چونکہ دنیا میں مجھے شہد مل گیا تو آخر میں مجھے شہد کی کیا ضرورت ہے، تو بات یہ کہ یہ صرف نام برابر ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو سکے، ہمیں رغبت ہو سکے. لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ دنیا کی جیسی بالکل نہیں. بلکہ حتیٰ یہ کہ جب جنت میں بھی ایک نعمت ملے گی تو دوسری جو نعمت ہوگی چاہے وہ اس کے متشابہ ہو لیکن حقیقت میں اس سے بہت زیادہ مختلف ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنات میں جو ہے وہ جمع کرے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فیہا، ان جنات میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فیہا خالدون، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، بغیر پریشانی کے، بغیر مشکلات کے، یہ اگر انسان دنیا میں خواہش رکھ بیٹھا ہے تو اس کا رب اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ نعمتیں اصلاً آخرت میں نہیں. دنیا کو تم یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں تم سب کچھ سکون میں تمہارا معاملہ ہو. دنیا میں تمہیں آزمائش بھی آئیں گی، چاہے تم ایمان والے ہو، لیکن تمہیں مشکلات بھی آئیں گی. تمہیں مختلف زندگی کے مراحل سے گزرنا بھی پڑے گا. ہر مرحلے کے اپنے اپنے چیلنجز ہوں گے. تم جس سوسائٹی میں ہو، ہر سوسائٹی کے اپنے چیلنجز ہوں گے.
اگر تم نے سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا میں کوئی مشکل ہی نہیں آنی چاہیے، تو وہ جو فکر ہے وہ اصلاً آخرت کی ہے، کہ انسان دنیا کے اگر ان مراحل سے اچھے طریقے سے گزر جائے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آخرت میں پھر اس کو ایسی زندگی عطا کرے گا جہاں پہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، اس سے کہ وہ بیان کرے ایک مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی ادنا چیز کی ہو۔ یا اس سے اوپر کی چیز کی یا اس سے ادنا چیز کی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مثالیں بیان کرتا ہے تو انکار کرنے والوں کو پرابلم ہوتی ہے، ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، رب جو ہے وہ اس طرح کی مخلوقات کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، کیونکہ یہ مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ تو ہے ہی سراپا حق، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جب ان کا رب ان کے لیے کوئی مثال بیان کرتا ہے تو وہ اس میں حق کو پاتے ہیں، وہ اس میں تلاش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے کیا پہلو ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا، بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ یہ ان کا جو سوال ہوتا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اعتراض کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے جو اس طرح کی مثالیں بیان کرتی ہے۔ اور مومنین کی کیا بات ہوتی ہے کہ مومنین تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی۔ یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سو کو۔ یعنی اسی ایک ہی چیز کے ذریعے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور انسان ہدایت بھی پا سکتا ہے، لیکن گمراہی کا جو کرائٹیریا وہ بتا دیا، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سوائے فاسقین کو، فسق کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جب ہم فسق کے قریب جاتے رہتے ہیں، جب ہم کسی گناہ کے قریب جاتے رہتے ہیں، تو ہم اس چیز کے مستحق ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں گمراہی ملے، ہم ہدایت سے دور ہوں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور ان فاسقین کی اللہ تعالیٰ کیا صفت بیان کر رہا ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو کہ توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ جب اللہ سے ایک پختہ وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا وعدہ کیا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سورہ فاتحہ میں کیا کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب یہ وعدے کیے ہیں تو پھر اس وعدے کو توڑنا کیسے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ فاسقین کون ہیں جو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، أَن يُوصَلَ، کہ ان کو جوڑا جائے، ان رشتے کو جن کو اللہ نے کہا کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے، فاسقین ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ کس طرح کاٹتے ہیں؟ کہیں پہ ان کے حقوق نہ ادا کریں، کہیں پہ آپس میں فساد پیدا کریں، ایک کی بات دوسرے کو بتائیں، اس نیت سے کہ دونوں میں کیا ہو، درار پیدا ہو، کسی کا کوئی حق تھا، کسی کا وراثت میں کوئی حق تھا، اس کو وہ حق نہ دیا، رشتہ خراب ہو گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فاسقین کون ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے۔ اب یہ فساد مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، اگر مجھ سے، میری ذات سے کسی کو ناحق نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ اگر میں کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہوں اور اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی فساد ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حاکم اور حکمران جو ہے وہ اگر کسی کا ناحق قتل کرے، فساد ہر انسان کا اپنے اپنے درجے کا ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی فساد ہو سکتا ہے، ایک شہر کے اندر بھی فساد ہو سکتا ہے، ایک ملک کے اندر بھی فساد ہو سکتا ہے۔ تو یہ فاسقین وہ ہوتے ہیں جو کہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو اصل خسارے والے ہیں، جو کہ اصل نقصان والے ہیں۔ اور یہ خسارہ ایسا ہے جس سے کوئی ریکوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نفع میں نقصان، اگر انسان کو 100 روپے کا فائدہ ہوتا تھا تو اگر اس کو 80 روپے کا فائدہ ہو جائے 100 کی بجائے تو اس کو بھی نقصان محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نقصان کہ اس کو چلو پروفٹ نہیں ہوا، لیکن اس کی جو انویسٹمنٹ تھی، اس کا جو کیپٹل تھا وہ سیف تھا۔ لیکن یہ خسارہ کیسا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا ہے، انسان زندگی پوری گزارے اور آخرت میں وہ جب اس کا محاسبہ ہو رہا ہو تو اس کو پتا چلا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں،
بلکہ میں نے تو اتنا فساد کیا ہے کہ لوگوں کے گناہ میرے کھاتے میں اب ڈالے جا رہے ہیں، میں نے لوگوں کے اتنے حقوق پامال کیے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق جو اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان حقوق کی وجہ سے مجھے اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑ رہی ہیں اور ان کے گناہ مجھے اٹھانے پڑ رہے ہیں، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، جبکہ تم تھے امواتا، میت تھے، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی، فاحیاکم، اور اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جب اس کو موت کی یاد دہانی دی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو حیرانگی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ کہ میں نے تو امید ہی رکھی ہوئی ہے کہ 60 70 80 کی عمر میں جا کے موت آتی، اور تب بھی انسان حقیقت اکثریت ایسی ہوتی ہے جو موت کے لیے تیار نہیں، حالانکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ موت مجھے تو آنی ہے۔ ہم اسی اعتبار سے دیکھ لیں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے، رمضان داخل ہو گیا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم عید تک پہنچیں گے اور عید کے کپڑے بنوا لیں ایسے ہی، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے گھر میں کفن بھی لے کے رکھا، موت تو آنی ہے، عید سے پہلے بھی آ سکتی ہے، اس عید کی جس میں بھی مہینہ ہے اس کی تیاری کا یقین ہے اور کر بھی ہے، لیکن اس موت کے بارے میں ہمیں اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پہ کچھ معاملات ہم کر سکتے ہیں یا کچھ پیسے جو ہو سکتا ہے قبر کے لیے، تدفین کے لیے، ان معاملات کے لیے جو بچا کے رکھنے وہ اپنے سائڈ پہ کر کے رکھتی ہوں، اپنے کسی کو بتاتے ہو کہ بھائی مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے میں نے اپنا خرچہ جو ہے اس حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا، جب اور تم حقیقتاً میت تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنایا، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر شے کا، ہر معاملے کا علم رکھنے والا ہے۔ جب اس نے پوری دنیا کو اور ہر اس کے اندر مخلوق کو، ہر معاملے کو اس نے تخلیق کیا، اور پھر نہ صرف اس دنیا کو بلکہ اس کے اوپر 7 آسمان پر بھی وہی قادر ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ اس کے سامنے دعا کے لیے اٹھیں اور مجھے یہ محسوس ہو کہ شاید میرا رب میری دعا نہیں سنتا، یا شاید میرے رب کو میری فکر نہیں۔ اس تمام زمین کو بنانے کے باوجود وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندوں، اور ہم جیسے ناچیز لوگوں کے لیے اس نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ نبی راتوں میں قیام کر کر کے آپ کے اور میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ سب کچھ جو تخلیق کیا ہے، خلق لکم، یہ سب تمہارے لیے تخلیق کیا ہے، یہ سب میرے اور آپ کے لیے تخلیق کیا ہے، لیکن ہمیں بس کیا کہا ہے کہ ہم اس کے ہو کے رہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ، قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا فساد کا، اس میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں۔ بات کا قول یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جنوں کے حالات کو دیکھے تھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور اس اعتبار سے جو ہے انہوں نے یہ بات۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا، تمام کے تمام نام جو ہے وہ سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال، اور پھر فرشتوں کو کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دو مجھے ان ناموں کی،
ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں لا علم لنا نہیں ہمارے پاس کوئی علم الا ما علمتنا مگر وہ جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہو انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی سب تمام کے تمام علم رکھنے والے ہیں آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ حکمت سے بھرے ہیں آپ ہی حکیم ہیں آپ ہی زبردست ہیں کمال حکمت والے ہیں. قال اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم تم ان کو خبر دو ان ناموں کی. فلما انبأهم باسمائهم تو جب آدم علیہ السلام نے ان ناموں کے بارے میں بتایا قال تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمینوں کا غیب واعلم اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. اب اس معاملے کی حقیقت کیا تھی کیا کیسے ہوا فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا ان ساری تفاصیل میں جایا جا سکتا ہے تفاصیل میں جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے بنیادی بات کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں نے بھی کیا کہا کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے جو کہ آپ نے دیا. ہمارا علم جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کوئی چیز سکھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گی اور آپ کے علم کی وہ قید نہیں ہے اور آپ کس چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا غیب السماوات والارض آسمان و زمینوں کا جو غیب بھی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. اب یہ میری مرضی ہے کہ میں نے کس مخلوق پہ کس طرح فضیلت دے دی. تمہارا کام کیا ہے سبمٹ کرنا. میرے کسی فیصلے کو تم نے کوشچن نہیں کرنا سوال نہیں کرنا ہے اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں مل رہا یا اس کو مل رہا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ معاملے کو خراب کرے گا. اگر اللہ نے دیا ہے تو حکمت ہے اس کے پیچھے. اگر اللہ نے گھر میں کسی کو سربراہ بنایا ہے تو اس فیصلے کے پیچھے حکمت ہے. ایک اولاد یہ سوچے کہ ابو کی بات کیوں ماننی ہے وہ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے تو کیا سمجھایا جائے گا جب ان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات جس طرح طے کیے ہیں وہی حکمت ہے. انسان اگر چاہے کہ نہیں اس کی چیز مجھے مل جائے تو یہ وہ اپنے ساتھ ضرور کر رہا ہوگا اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوگا جس کا وہ اہل نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم تم سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار بھی کیا واستكبر اور اس نے کبر بھی کیا تکبر بھی کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور حقیقتاً وہ کافروں میں سے ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت و زوجک رہو تم اور تمہاری زوج تمہاری بیوی الجنت جنت میں تم سکینت اختیار کرو جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ رغدن حیث شئتما جہاں سے بھی تم چاہو جتنا بھی تم چاہو ولا تقربا هذه الشجرة لیکن مت قریب جانا اس خاص درخت کے فتكونا من الظالمین ورنہ تم دونوں جو ہے وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. فأزلهما الشیطان تو پھر شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو عنها اس درخت کی طرف فأخرجهما مما كان فيه یا عنها یا اس جنت سے فأخرجهما مما كان فيه پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس نے اس میں سے جس میں وہ تھے. وقلنا پھر ہم نے کہا اہبطوا اب اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے ولکم فی الارض مستقر اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا مستقر قرار کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ ومتاع اور کچھ تھوڑا بہت فائدہ الی حین لیکن ایک مدت تک صرف ایک خاص وقت تک. اس کو تم اپنا حقیقی قرار گاہ نہیں سمجھو یہ مت سمجھنا کہ بس یہی دنیا ہمارے اس واسطے نے کیا کہا دنیا میں کیسے رہو کن فی دنیا کانک غریب ہو جیسے تم اجنبی ہو اور عابر سبیل یا راہ چلتے مسافر ہو. اگر اس طریقے سے تم دنیا میں رہ سکتے ہو تو تم کامیاب ہو لیکن اگر تمہارا دل دنیا میں اٹک گیا ہے تمہیں یہیں پہ رہنے کی خواہش ہے تو پھر تمہارا رب بھی تم سے نہیں ملنا چاہے. فتلقى آدم اس غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات میں ربی کلمات کچھ کلمات سیکھ لیے فتاب علیہ
تو پھر اللہ جو ہے وہ متوجہ ہوا ان کی طرف، ان کی توبہ قبول کی، اور وہ کلمات کیا تھے جیسے کہ آگے صورت میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو ذات ہے ہی بہت زیادہ تواب اور رحم کرنے والی، پلٹنے والی، بندوں کی توبہ قبول کرنے والی اور بندوں پر رحم کرنے والی۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ اس میں سے جمیعا تم سب کے سب، فإما یأتینکم، پھر جب آئے گی تمہاری طرف، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، جب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، پھر جس نے اتباع کی، پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں ہوگا اس کے اوپر کسی بھی طرح کا خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس خوف سے نجات اور غم سے نجات کا ذریعہ کیا بتایا؟ اس ہدایت کی پیروی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ تو ہے ہی آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ حقیقتاً یہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے تمام انسانوں کے لیے، جس میں کچھ خاص اقوام بھی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلا کچھ خاص رحم بھی کیا تھا، فضل بھی کیا تھا، ان میں سے ایک قوم جو یہود کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خاص خطاب کرتے ہیں، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم بھی اپنی کیفیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے نعمتیں کی تھی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا جو عہد تم سے میں نے کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ آج ہم بھی اپنی اس حالت کو دیکھ لیں، اذکروا نعمتی، کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے اگر 23 گھنٹے 45 منٹ بھی لائٹ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شکریہ کلمات آ رہے ہوتے، لیکن وہ 10-15 منٹ اگر لائٹ جاتی ہے، کتنی گرمی ہے، کب لائٹ آئی؟ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، انسان گننا شروع کرے، اس کا شکر ادا کرنا شروع کرے، زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور تم اس عہد کو پورا کرنے کی فکر کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ تم اگر اس عہد کو پورا نہیں کرو گے تو میری طرف سے بھی کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر مدد چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو فکر کس کی کرنی ہے کہ میں اللہ سے کیا ہوا عہد کتنا پورا کر رہا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز پر جو نازل کی میں نے، مُصَدِّقًا، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اہل کتاب، اہل الکتاب، یہود نصارہ، جو تمہارے پاس کتابیں آئی تھی اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ولا تکونوا، اور مت تم ہو جاؤ، اول کافر بہ، کفر کرنے والوں میں سب سے اولین۔ تمہارے پاس تو آسمانی حق تھا پہلے، تمہیں تو پتہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے آتی ہے، رسول آتا ہے، اور تم ہی کفر کرنے والوں میں سے پہلے ہو رہے۔ ولا تشتروا، اور مت تم خریدو یا بیچو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، کچھ تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھی سے ڈرو۔ یہ مت کرو کہ میرے معاملات کو جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے یا میرے دین کو کچھ تھوڑی سی قیمت کے لیے بیچ دو۔ تم کچھ پیسوں کی خاطر میرے حکم کے خلاف فتویٰ دے دو، یا میری جو آیات تم تک پہنچی ہیں، میرا جو دین تم تک پہنچا ہے، تو کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر میرے اس قرآن کو تم چھوڑ دو، میرے اس دین کو تم چھوڑ دو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے، یہود، تمہیں تو پتہ ہے کہ حق بات کیا ہے، تم کیسے حق بات کو باطل سے ملاتے ہو، تم کیسے کفر اور شرک کو توحید سے ملاتے ہو، تم کس طرح جو معاملات توحید کے ہیں تم شرک ملا کے اس کو توحید کے طور پر پریزنٹ کرتے ہو، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، جبکہ حقیقتاً تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو تو جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، لیکن وہی معاملات تمہاری طرف نہیں ہوتے؟ لوگوں کو تو تم کہتے ہو کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، لیکن تم سے سب سے زیادہ ڈسسیٹسفائڈ ہیں وہ تمہارے اپنے گھر والے ہیں. لوگوں کو تو تم کہتے ہو کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن جھوٹ بولنے میں خود سب سے زیادہ آگے آگے ہو. لوگوں کو تو کہتے ہو کہ نماز کی طرف جانا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، لیکن خود کا کیا حال ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو تمہیں سستی ہوتی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ جو ہے یہ دونوں معاملات جو ہیں بہت بڑے ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی اختیار کرنے والوں کے اوپر. اگر تم خاشعین میں سے ہو تو تمہیں صبر اور صلاۃ جو ہے وہ بھاری نہیں پڑے، لیکن اگر تمہیں خشوع میں کمی محسوس ہوتی ہے تو تمہیں یہ صبر کرنا، تمہیں یہ نماز قائم کرنا جو ہے واقعتاً بہت مشکل لگے گا. اور ان خاشعین کی صفت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یظنون، جن کو یقین ہے. کس چیز کا یقین ہے؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ تو بے شک ملاقات کریں گے ربہم، اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں. ان کو تو یقین ہے اس بات کا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ جو نعمت کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر. اس وقت تمہیں فضیلت دی تھی میں نے، اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ وہ فضیلت میں نے تم سے چھین. کیونکہ اصل جو فضیلت اس وقت بھی ملی تھی وہ کس وجہ سے ملی تھی؟ کیونکہ تمہیں میں نے حق دیا تھا اور تم نے اس حق کی پیروی کر دی. تو اصل جو انسان کو فضیلت ملے گی وہ اس حق کی وجہ سے ملے گی، اور جو فضیلت اگر وہ اس سے چھوٹ جائے گی اس حق کو چھوڑنے کی وجہ سے. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کسی بھی طرح، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی شفاعت، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی نہ یؤخذ لیا جائے گا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی فدیہ یا کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس وقت انسان جو ہے وہ کسی سفارش کو ڈھونڈتا پھرے، یا اپنے بدلے، اپنے گناہوں کے بدلے کسی چیز کو فدیہ دینا چاہے، ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. جو دنیا میں ہماری امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے والے بابا جو ہیں وہ ہمیں کچھ بچا لیں گے، یا دنیا میں ہم کسی کی خاطر کام کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے آخرت میں بچا لے گا، اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس چیز کی نگیشن کرتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون سے اور اس کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے. اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندگی بخشتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اور اس معاملے میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، ایک بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے فرق کر دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو پھاڑ کے تمہارے لیے ہم نے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کی آل کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم تو اس معاملے کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. تمہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھا دیا، سمندر کو پھاڑ کے جو ہے تمہارے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی راستے میں اس کو غرق کر دیا. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ کے بعد. موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے رب سے ملاقات کرنے، رب سے
کتاب اخذ کرنے، اور تم نے جو ہے پیچھے سے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حقیقت بات کیا تھی کہ تم جو ہے وہ واقعتاً ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا، لیکن اس کے باوجود عفونا عنکم، ہم نے اس معاملے سے بھی تم درگزر کیا، معاف کر دیا اس معاملے میں بھی. من بعد ذالک، اس کے بعد. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تمہارے اس شرک کے باوجود جو ہے تمہیں ہدایت واپس دکھائی اور تمہیں معاف بھی کر دیا کہ شاید تم شکر کر دو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی جو کہ حق اور باطل میں فرق کرتی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس بچڑے کو معبود بنا کے اس کی عبادت کر کے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، پلٹو اپنے خالق کی طرف. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور سزا کے طور پہ کیا کرو، اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی تم میں سے بعض جو ہیں جو اس شرک میں ملوث ہو گئے تھے، بعض ان کا قتل کریں. کس لیے؟ سزا کے طور پہ، اور تمہارے اعتبار سے، تمہاری طرف سے توبہ کے طور پہ. تمہارا رب جو ہے یہ تمہاری طرف سے دلیل ہو کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہیں، ہماری توبہ قبول کر. ذالکم خیر لکم، یہ معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو پھر تمہارا رب جو ہے تمہاری توبہ قبول کی اس نے. انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، ان سارے معاملات کے باوجود، اتنا تم پر احسان کیا، اتنا تمہارے ساتھ اچھائی کے معاملات کیے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو وضاحت اپنی آنکھوں سے جہرن جو ہے وہ دیکھنا ہے. اور اس تمہارے تقاضے کی جو وجہ سے فأخذتكم الصاعقۃ، تمہیں جو ہے وہ بجلی نے آ پکڑا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی تم میں سے بعض نے اس چیز کا تقاضا کیا، ہم تو ایمان اور سقط تک نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. اور سزا کے طور پہ جو ہے تمہیں بجلی نے آ پکڑا تھا، اور تم میں سے بعض لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس گستاخی کی کیا سزا ہوتی ہے. اس کے باوجود ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں پھر اٹھایا تمہاری اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ایک کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ کو گنوا رہا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تم پر من بھی اور سلوہ بھی، میٹھی چیز بھی اور کھانے کی چیز بھی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کہ تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے طیبات، اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. یعنی جب بھی تم نے انکار کیا، جب بھی تم نے نافرمانی کی، کسی طرح کا کفر کیا، تو ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. جب تم نے اس طرح کا کوئی تقاضا کیا اپنے رب کے مخالف، اپنے رب کی کسی نعمت کی ناشکری کی، تو اس سے رب کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کے اوپر کچھ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ حقیقتاً اپنے آپ پر ہی انسان ظلم کرتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر تم کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغداً، پیٹ بھر کے، جیسے دل چاہے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس کے دروازے سے داخل ہونا کس طرح؟ سجدًا، اس حال میں کہ تم سجدے میں ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری تمام خطایا کو، تمہاری تمام غلطیوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو تو ہم بڑھاتے ہیں، جلد ہی ان کو زیادہ دیں گے. لیکن یہاں پہ بھی کیا دکھایا انہوں نے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، یہاں پہ بھی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدلا، تبدیل کر دیا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی قیل لهم، جس بات کا کہا گیا تھا اس بات کو تبدیل کر دیا. ان کو کہا گیا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا،
لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. فانزلنا، پھر ہم نے نازل کی علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، ایک آسمان سے جو ہے عذاب کو، سزا کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق اختیار کیے ہوئے تھے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. ہمارے لیے کیا کیا نصیحت کے پہلو ہیں ہم دیکھ لیں. کتنی ہی جگہ ہے جہاں پہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم صحیح طرح اس کی فرما برداری کرنے سے قاصر ہیں. ہم جانتے بوجھتے بھی پتہ ہے کہ ہمارا رب اس چیز سے راضی نہیں ہوتا، میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن اس کے ہی عطا کردہ جسم کو استعمال کرتے ہوئے ہم وہ گناہ کے کام کرتے ہیں. اور یہ جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کا، یہ صرف کہانی کے طور پہ نہیں ہے، قصے کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت کے طور پہ کہ آج ہم دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت سے جو ہے یہود سے کتنی شدید مخالفت کی. کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جہاں پہ پتہ چلا کہ یہود ایسے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت کرتے. یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے. کہیں ہم ان کی پیروی تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی اور اس پر اس مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت پورا ہو گیا آج کا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سے جو ہے وقت پہ شروع کر کے امید ہے کہ معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے اور جس حد تک ممکن ہو اس اعتبار سے چیزوں کو کور کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.